بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک بہت اہم ترین اور مفید ترین کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو اپنے فن میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اپنے فن میں بہت جامع ہے۔ نام تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، اس کا نام ہے اصول الشاشی۔ یہ اصول فقہ کے موضوع پر ایک بنیادی کتاب ہے، اور آج اس کتاب کے پہلے سبق کا ہم آغاز کریں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے اصول فقہ کا تعارف۔ اصول فقہ کیا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت پہ آج ہم کلام کریں گے۔ اصول فعول ان کے وزن پر ہے، جو اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی جو ہے وہ مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک جڑ ہے، اور اسی طرح اصل کا دوسرا معنی وہ قاعدہ و قانون کا بھی آتا ہے۔ کسی چیز کے قاعدے کو بھی اصل کہتے ہیں، کسی چیز کی جڑ پر بھی اصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب جیسے علم نحو ہے تو اس کا ایک مشہور قاعدہ ہے ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ بھی اصل ہے۔ یعنی علم نحو کی ایک اصل یہ ہے، اس کا ایک قانون یہ ہے، اس کا ایک اصول یہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ادارے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، تو جن قوانین اور اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اس ادارے کو چلایا جاتا ہے، تو اسی طرح مختلف کمپنیز وغیرہ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو بہت سی ایسے ادارے کمپنیاں ملیں گے کہ وہ کچھ اصولوں پر چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم اگر اپنی خارجی زندگی پہ غور کریں تو ہم روڈ پہ نکلتے ہیں تو ہمیں ٹریفک لائٹس کے سگنلز ملتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہمیں کبھی ریڈ اشارہ اپنی طرف متوجہ کرے گا، کبھی گرین، کبھی یلو، اور یہ جو ریڈ اشارہ ہے یہ اصول ہے کہ جب یہ جل جائے تو سٹاپ ہو جائیں، رک جائیں، اب آگے نہیں بڑھنا۔ اسی طرح جب گرین اشارہ جل جائے تو اب مطلب ہے ہم آگے جا سکتے، اور جب یلو اشارہ جل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب سلو ہو جائیں، رکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ کچھ اصول تھے جو ہمیں خود گائیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے کب رکنا ہے اور کب آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیں ہماری اسلامی زندگی بھی کچھ اصولوں پر مبنی ہے، اسلامی احکامات بھی کچھ اصولوں پر مرتب ہیں۔ ان اصولوں کی پاسداری کرتے رہیں گے، احکامات ہمیں سمجھ آتے رہیں، جیسا کہ دو اجنبی مرد و عورت کا ملنا۔ اب یہ نکاح کے اصول پر مرتب ہے کہ نکاح کی صورت اپنائی جائے گی تو دو اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ یہ جائز ہو جائے گا، تو ان کے ملنے کے لیے اصول ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اسی طرح اب وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، ایک مثال ہے اصول فقہی احکامات میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اس پانی کا اس وصف پر ہونا ضروری ہے کہ اس پر پانی کا اطلاق کیا جا سکے، چونکہ قرآن کریم میں اس کو پانی کا لفظ دیا گیا، الماء کا اطلاق کیا گیا کہ جس سے وضو جائز ہے، تو لہٰذا اب جو بھی پانی ہوگا وہ اگر اس پر لفظ پانی کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے وضو جائز ہو جائے گا۔ میں اصول میں لگی، اب جیسے کسی نے پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا دیا تو پانی کا رنگ سفیدی کی طرف مائل ہو گیا، اب اس پر چونکہ لفظ پانی کا اطلاق نہیں ہوتا، اب اس کو کچی لسی بولا جائے گا، یا پانی میں کچھ اور مشروب ملا دیا، جیسے روح افزا ملا دی، جام شیریں ملا دی، اب اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، تو اب اس کو شربت، اس کو کچھ اور نام دیا جائے گا، اس کو صرف پانی نہیں کہا جائے گا۔ تو چونکہ ہمیں اصول مل گیا تھا کہ جس پر لفظ پانی کا اطلاق ہوگا اسی سے وضو جائز ہوگا، اور چونکہ ان پہ اب پانی کا اطلاق نہیں ہو رہا، ایک پہ کچی لسی کا ہو رہا ہے، دوسرے پہ شربت کا ہو رہا ہے، تو اس لیے اب ان سے وضو بھی جائز نہیں ہو۔ اور ان فقہ کے اصولوں کی شروعات آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اصول و قواعد موجود تھے، اور صحابہ کرام ان کو نکھار کے پیش کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ ذہنوں میں مستحضر رہتے تھے یا زبانوں پر جاری ہوتے تھے۔ ان کا تحریر وجود ائمہ اربعہ کی کاوشوں سے شروع ہوا،
تاہم سب سے پہلے ان اصولوں کو لکھنے کا جو شرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں چند اصول درج تھے۔ بعد کے پھر فقہائے کرام نے اصول فقہ کے لیے اسی خط کو بنیادی دستور قرار دے دیا۔ پھر کتابی صورت میں اولین مرتبین میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ ہیں، امام محمد علیہ رحمہ ہیں، لیکن ان کی تصانیف ہم تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن تدوین کی صورت میں پہلی کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کی ہے، جو کتاب الام کا مقدمہ الرسالہ کے نام سے مشہور ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اب چونکہ ہر مسلمان شرعی حکم کا مکلف ہوتا ہے اور شرعی احکام بے حد اور بے شمار ہیں کہ جن کے لیے جداگانہ حکم بیان کرنا یقیناً ایک مشکل بات ہے، تو اس لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ ایسے اصول و قواعد کو بیان کیا جائے، ان کی تدوین ہو کہ جن کے ذریعے ہر دور میں نئے پیدا ہونے والے مسائل کی شرعی حیثیت معلوم کی جا سکے۔ اور اس کی ضرورت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں اس لیے بھی نہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے اور اپنے دلوں کے روشن ہونے کی وجہ سے نئے پیدا ہونے والے مسائل کو خود حل کر لیتے تھے، لیکن ہمیں ان اصولوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اصول فقہ کے تعارف کو بھی پڑھا، اس کی ضرورت اور اہمیت کو بھی پڑھا، اور یہ بھی پڑھا کہ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔